الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم وسیلے کے حوالے سے جو وہ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے جو اعتراض ہے اس اعتراض کا جو انشاءاللہ جواب سماعت کر لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس اعتراض اور جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو وہ کل انشاءاللہ وسیلے کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر جو انشاءاللہ دلائل والی نشست جو ہماری شروع ہوگی۔ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آخر وسیلہ کیوں، جب اللہ ہی دینے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری جو دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات جو وہ دینے والی ہے تو آخر وسیلہ کیوں؟ ڈائریکٹ مانگ لے، وسیلے کی کیا حاجت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو دیکھیں اس کا آسان اور یہی جواب ہے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اولا افضل یہی ہے کہ آپ بغیر وسیلے کے اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، بغیر وسیلے کے اللہ سے ڈائریکٹ جو مانگے۔ توکل کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگے، دعائیں کریں۔ ہاں جو یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہم جائز قرار دیتے۔ کیا قرار دیتے؟ جائز قرار دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر قرآن حدیث میں ہمیں رخصت نہ ہوتی تو یقیناً ہم بھی اس کو شرکی کہتے۔ جب قرآن حدیث میں جو بے شمار واقعات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے تو اس لیے ہم وسیلے کو جائز کہتے ہیں، ورنہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اتنی جو ہے وہ مشقت برداشت کر رہے ہیں، اگر یہ چیز جو وہ شرک ہوتی تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک نہ کرتا۔ اور ہم آپ دیکھیں کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ وہ اتنے سال گزار دیتے ہیں، اب بھلا جو شرک ہوگا وہ یقیناً شرک ہوگا، اسے تو ہر ایک بچے گا۔ تو یہ جو وسیلہ ہے یہ شرک نہیں ہے، وسیلہ جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ وسیلے کو جو جائز قرار دیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن میں جو وہ اس کی رخصت موجود ہے، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ بے شمار، کثیر احادیث مبارکہ، بے شمار ایسی روایات ہیں جو وسیلے پر جو وہ دلالت کرتی ہے، اور باقاعدہ وسیلے کو طلب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری آیتوں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اب ایسا تو نہیں کہ ایک آیت کو لے لیا باقی آیتوں کو چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں جو ہے وہ ناسخ منسوخ کے علاوہ جو ہوتا ہے اس پورے قرآن پاک پر عمل جو ہے وہ کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور نتیجہ اس طرح نکال دینا کہ چند جو ہے وہ احادیث مبارکہ یا جو ہے وہ ایک جو آیت مبارکہ لے کر نتیجہ نکال لینا، یہ سراسر غلط ہے۔ نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ جب پورے قرآن پر نظر ہو، پوری احادیث مبارکہ پر نظر ہو، اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ درست نتیجہ ہوگا۔ اور جس کی پورے قرآن پورے حدیث پر نظر نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں جو نتیجہ نکلے گا وہ یقیناً جو ہے وہ غلط نتیجہ نکلے گا۔ تو وسیلہ جو ہے وہ یہ جائز ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کو جائز قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی رخصت جو موجود ہے۔ قرآن میں احادیث مبارکہ بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں جو وہ وسیلے کے وسیلے کے حوالے سے جو وہ باقاعدہ ترغیب بھی موجود ہے، اور وسیلے کے حوالے سے جو مانگا گیا وہ جو قبول بھی ہوئی ہے۔ تو ہم جو وسیلے کے قائل اسی اعتبار سے قائل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رخصت دی ہے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول اسی رخصت نہ دیتا تو یقیناً ہم نہ کرتے۔ بھائی شراب کو ہم سب حرام جانتے ہیں، ساری حکم ہے نا، انما الخمر والمیسر ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جو حرام چیزیں وہ صراحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی۔ اب کوئی جوا ہے، جوا تو حرام ہے نا، حرام قطعی ہے، صراحت کے ساتھ جو حکم موجود ہے۔ اسی طرح جو حرام چیز ہوتی ہے وہ صراحت کے ساتھ اس کا حکم موجود ہوتا ہے۔ جب صراحت کے ساتھ اس کا حکم موجود ہے تو ہم اس کو حرام ہی کہتے ہیں۔ جب حرام، اب یہ بات ذہن میں رہے کہ حرام بڑا ہے یا شرک بڑا ہے؟ یقیناً شرک بڑا ہے۔ حرام کام کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے سے جتنے بھی زندگی پر اعمال کیے، اگر کسی نے 100 سال عبادت کی، اس نے لمحہ پر شرک کر دیا، اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ شرک اس قدر خطرناک چیز ہے۔ پھر حرام کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ حرام کام کرنے کے باوجود بھی جو اگر اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، حساب کتاب کے ساتھ یا بغیر حساب کتاب کے جنت میں وہ لازمی جائے گا۔ جبکہ جو مشرک ہوگا، جو شرک کرنے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دائمی طور پر جہنم رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک بڑا ہے،
گناہ چھوٹا ہے، گناہ جو ہے شرک کے مقابلے میں، گناہ ہر گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن شرک کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ گناہ، یہ اس کا درجہ نیچے، شرک بہت بڑا ہے۔ تو جب گناہ حرام کے حوالے سے، جو حرام ہے اس کے حوالے سے صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں فرما دیا یہ چیزیں حرام ہے، اگر یہ چیز شرک ہوتی تو صراحت کے ساتھ اس کا حکم موجود ہوتا۔ جب صراحت کے ساتھ حکم موجود نہیں ہے تو اس کو جو شرک قرار دیتے ہیں ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تو شرک تو اس سے بڑا ہے، تو شرک جو ہوگا وہ اس سے بدرجہ اولا صراحت کے ساتھ موجود ہوگا، تو صراحت کے ساتھ باقاعدہ موجود بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے شرک کی نشستیں کافی کی، اس میں ہم نے مفصل جو گفتگو کرنے کی کوشش کی، مثالوں کے ذریعے جو سمجھانے کی کوشش کی، وہ مثالیں بھی قرآن کے ذریعے جو ہم نے سمجھی۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحہ شرک سے محفوظ فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے یہ سنا کہ وسیلہ جو جائز، وسیلہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کل سے جو اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور سب سے پہلے قرآن میں جتنے آیات مقدسہ ہیں ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کر کے گریں گے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ چونکہ بہت ساری ہیں، اب ہم وہ روایات پیش کریں گے کہ جو زیادہ مضبوط ہو، زیادہ پاورفل ہو، وہ روایات پیش کر کے پھر انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ کلوز کر کے پھر کسی دوسرے موضوع کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔